میں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ میں نے لوگوں کو وہی بتایا جو جاننا ان کا حق تھا۔ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کیا اس ملک میں سچ بولنے کی آزادی ہے؟ میں بولتا ہوں چاہے بڑھ جائے جتنا بھی اندھیرا، روشنی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی قید کر سکتا ہے لیکن حق اور سچ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ سچ کی آواز اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ۔ ناظرین السلام علیکم، اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں۔ فورن فنڈنگ کیس کہاں کھڑا ہے 2014 اس کے بعد کہاں کھڑا ہے آج؟ حالانکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آ گیا۔ الیکشن کمیشن اس کیس کو جو مزید اس کے اوپر ایکشن لینا تھا وہ طول کیوں دے رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد حکومت کے کورٹ میں یہ بال تھی تو حکومت نے اتنے عرصے میں کیا کام کیا؟ فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان صاحب کو کیا سزا دی جا سکتی ہے جو کیس ثابت ہوا ہے اور جو فیصلہ آیا ہے؟ کہاں تک ان کی سزا بنتی ہے اور کیا کیا بنتی ہے؟ اس کے بعد آیا فوراً توشہ خانے کے بعد آیا فیصلہ القادر ٹرسٹ کیس کا آنے والا ہے یا آپ کے فورن فنڈنگ کا؟ اور سائفر اور 9 مئی کا جو کیس ہے وہ بھی عمران خان کے خلاف آ چکا ہے، اس میں نامزد ہو چکے ہیں، ایف آئی آر کٹ چکی ہے، تو اس کی سلسلے میں کہاں رکاوٹ ہے اور اس کی کیا سزا بنتی ہے؟ چند باتیں، اہم ترین 2 گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ، دونوں ریلیٹڈ گیسٹ ہیں فورن فنڈنگ کے حوالے سے، ایک الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو دوسرا فاؤنڈر ہیں فورن فنڈنگ کے جناب اکبر ایس بابر صاحب، فاؤنڈنگ ممبر پی ٹی آئی۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ قمر دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، آپ کا بہت مشیر برائے وزیر اعلیٰ بھی ہیں پنجاب کے ماشاءاللہ، تو آپ کا ہی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اکبر ایس بابر صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے سر۔ کہاں ہے فورن فنڈنگ کیس؟ ابھی ہم نے سنا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ اپنی فائنل کیا چیز جمع کریں ورنہ ہم فیصلہ سنا دیں گے۔ آپ بتائیں سر، آپ تو 14 سال سے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم تو ادھر ادھر نکل بھی جاتے ہیں، تو کیس کہاں کھڑا ہے سر؟ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہ کیس کے بارے میں ذرا بتائیے ہمیں۔ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دوبارہ اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیے یہ کیس جو ہے یہ نومبر 2014 سے، جب میں نے یہ پہلی دفعہ الیکشن کمیشن میں فائل کیا تھا تو تب سے یہ چل رہا ہے، اور اس میں بہت سارے مراحل آئے، اس میں تقریباً 200 پیشیاں ہو چکی ہیں اور اب تو خیر 200 سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔ پھر مارچ 2018 میں ایک اسکروٹنی کمیٹی بنی جو الیکشن کمیشن نے بنائی، جس کو کہا تھا کہ 1 مہینے میں آپ فیصلہ دے دیں کہ بھئی کیا بے قاعدگی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اس کو بھی 4 سال لگ گئے۔ وہ پھر جنوری 2022 میں جا کے انہوں نے اپنی ایک رپورٹ شائع کی، اور اس کے بعد پھر مزید ان کو ٹائم دیا گیا اگست 2 تک، جب یہ فیصلہ اناؤنس ہوا۔ تو جب فیصلہ اناؤنس ہوا تو اس فیصلے میں اس دوران ظاہر ہے جو تاریخی تاخیری حربے استعمال کیے گئے، یعنی اکتوبر 10 2019 کو الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ ہے کہ جس میں انہوں نے پی ٹی آئی پہ الزام لگنے تاریخی تاخیری حربے، ہسٹورک ابیوز آف لاء کیا، قانون کو استعمال کیا، تو وہ جو اب تو بہت سارے اور ایسے کیسز آ گئے ہیں جس میں یہ بات بالکل سامنے آ گئی ہے کہ وہ کیسے انصاف سے بھاگتے ہیں اور تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ تمام حربے استعمال ہوئے، 13 ریٹ پٹیشنز بھی کی، پھر بھی اللہ کر کے اگست 2 لاسٹ ایئر ایک فیصلہ آ گیا جو ایک تاریخی فیصلہ تھا، تقریباً 70 پیجز کا۔
اور جس میں یہ تمام جو میرے الزامات تھے کہ بہت بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، غیر ملکی کمپنیوں نے کی ہے، غیر ملکی شہریوں نے کی ہے، بھارتیوں نے کی ہے، اور ایسے نیشنلٹیز کے لوگ ہیں انہوں نے کی ہے، اور آف شور کمپنیز نے کی ہے، کیمن آئلینڈ میں رجسٹرڈ کمپنیز تھیں انہوں نے کی ہے، 2.1 ملین تو صرف ایک ووٹن کرکٹ لمیٹڈ سے آئے. تو یہ تمام جو میرے الزامات تھے، پھر بینک اکاؤنٹس کو چھپایا گیا، کوئی درجن کے قریب 11 کے قریب اکاؤنٹس کو چھپایا گیا، پھر اسٹیٹ بینک سے یہ سارا جو ریکارڈ ہے اس میں یہ ثابت ہو گیا، پھر انہوں نے اکاؤنٹس کو ڈس اون کیا جو ان کے اپنے اکاؤنٹس تھے، ان کی ٹاپ لیڈرشپ اس کو آپریٹ کرتی تھی. تو یہ تمام پھر جو سرٹیفکیٹ جو اینول ہر پارٹی کا ہیڈ جو ہر سال کے جو فائنینشیل ایئر ختم ہوتا ہے اس میں جو ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ جی میں تمام یہ سند دیتا ہوں کہ میری پارٹی میں کسی قسم کی کوئی غیر قانونی فنڈنگ نہیں ہوئی ہے، اور یہ جو اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یعنی الیکشن کمیشن کے، وہ بالکل ایکوریٹ ریپرزنٹیشن آف فائنانسز ہے. تو وہ سال کے جو سرٹیفکیٹ سے ظاہر ہے وہ غلط ثابت ہوئے، جھوٹے ثابت ہوئے، جس کو پارٹی چیئرمین خود سائن کرتے ہیں، یعنی عمران خان کے دستخطوں سے موجود ہیں. تو یہ جو تمام معاملات 2 اگست کو اپنے اس فیکٹ جہاں تک فیکٹس کا تعلق ہے اسٹیبلش ہو گئے. لیکن قانون کا ایک تقاضا تھا جو کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ سزا دیں آپ پارٹی کو ایک شو کاز نوٹس دینا ہوتا ہے، جس میں ایک آخری موقع دیتے ہیں کہ جی یہ چیزیں آپ کے خلاف ثابت ہو چکی ہیں، اب آپ آخری موقع ہے اس سے پہلے کہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور مزید جو سزا دینی ہے وہ لاگو کی جائے. تو وہ پھر انہوں نے شو کاز نوٹس دیا اگست میں. اب حسب تاریخ اور جس طرح پی ٹی آئی کرتی آئی ہے انہوں نے پھر تاخیری حربے استعمال کیے، بارہا تاخیری حربے استعمال کیے، اور پیشیوں میں کہ ہمیں ادھر سے ایویڈنس لینا ہے، پھر ایک بہانہ دوسرا بہانہ کہ ہمارے دفتر میں کچھ ہو گیا، ایسا معاملہ ہو گیا کہ ریکارڈ ادھر ادھر ہو گیا. تو میری معلومات کے مطابق تو ان کے اسلام آباد دفتر جہاں پہ ریکارڈ ہے وہاں تو کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، نہ آگ لگی، نہ چوری ہوئی، نہ انہوں نے کوئی رپورٹ پولیس میں داخل کی، لیکن ہر حربہ استعمال کیا تاخیر کرنے کے لیے. تو وہ ہو کہ پھر اب 8 اگست کو جو آخری پیشی تھی اس میں الیکشن کمیشن نے ان کو جرمانہ بھی کیا اور ایک فائنل وارننگ کے ساتھ کہا کہ 22 اگست آپ کو ہم دے رہے ہیں ڈیڈ لائن، جس کے بعد پھر وہ اس کیس کو کلوز کر دیں گے اور پھر فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد اناؤنس کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ فائنل راؤنڈ میں ہے. 1 سال ان کو پورا موقع مل گیا کہ اگر وہ اس کا جواب دینا چاہتے، اور میرے خیال میں یہ بھی الیکشن کمیشن نے ان کو بہت زیادہ ان کے ساتھ وہ کیا ہے، رعایت کی ہے، کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اتنا ٹائم دیا جائے. لیکن بہرحال وہ ٹائم دیا گیا، اور اب یہ میرے نزدیک یہ فیصلہ اب قریب ہے سپٹمبر میں کسی وقت یہ ٹھیک ہے. فیصلہ میں آگے بات کروں گا، ذرا قمر دلشاد صاحب سے پوچھ لوں. قمر دلشاد صاحب، الیکشن کمیشن نے جب فیصلہ دے دیا اور فیصلہ آ گیا اور تقریباً 1 سال پہلے آ گیا، اس کے بعد اتنا ڈیلے الیکشن کمیشن نے کیوں کیا سر؟ کیا وجوہات ہے؟ یہ ذرا آپ تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں گے کہ کیا ٹیکنیکلی الیکشن کمیشن اس کو کیوں اتنا ڈیلے کیا گیا؟ اور ایک اور بات بھی ہمیں ضرور بتائیے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جو ہے کچھ ڈیسیجن گورنمنٹ نے لینا تھا، تو وہ ڈیسیجن گورنمنٹ ابھی تک نہیں لے سکی. آیا کوئی اسٹے اوپر اس کے اوپر ہے؟ کیا ہے؟ کوئی عدالتی فیصلہ ہے؟ جی کیا کہتے ہیں قمر دلشاد صاحب؟ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جیسے ابھی اکبر بابر صاحب نے بھی بتا دیا آپ کو، لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہمارا سیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے الیکشن ایکٹ کا 212، اس کے تحت یہ بال وفاقی حکومت کی کورٹ میں ڈال دی تھی کہ آپ اس کے اوپر اپنی کارروائی کریں. اور وہ کارروائی یہ ہونی تھی کہ آرٹیکل 17 اور سب سیکشن 3 کے تحت وہ پارٹی کو خلاف قانون قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس بھجوانا تھا. یہ الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ ہم اپنا سیکشن 212 کے تحت یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس پارٹی نے کہ ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو گئے ہیں. تمام ریکارڈ ہمارے سامنے موجود ہے، اور تمام اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور کمیٹی جو بنی تھی وہ سارے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے آرٹیکل سیکشن 212 کے تحت
وفاقی حکومت سے کہا تھا کہ باقی کارروائی آپ مکمل کریں کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی وہ ہے۔ آرٹیکل 17 کا سب سیکشن 3 کا حوالہ بھی دیا کہ پارٹی کو خلاف قانون قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن وفاقی حکومت نے ایک بنائی کمیٹی جس کے تھے چیئرمین اعظم نذیر تارڑ صاحب، اور ان کی سربراہی میں انہوں نے ایک کابینہ کی کمیٹی بنائی کہ وہ آگے اس فیصلہ کرے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں کو ریفرنس بھجوایا جائے، لیکن وہ سال 1.5 سال گزر گیا، انہوں نے کوئی اس پہ کارروائی نہیں کی۔ لیکن مین وائل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس رپورٹ کی روشنی پہ ایف آئی اے خود آگے بڑھی اور ایف آئی اے نے اس پہ کارروائی اور عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے کئی بار انہوں نے زمان پارک پر بار وہ گئے، نوٹس بھی دیے، وارنٹ گرفتاری بھی دکھائے، لیکن وہ ہائی کورٹ کے ذریعے وہ اس کی اسٹے لیتے رہے، بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ، کبھی لاہور ہائی کورٹ، یہ سارا اس معاملے میں چلتا رہا۔ لیکن اس کے باوجود ایف آئی اے نے بڑی جرات مندانہ طریقے سے اس کیس کو لے کے آگے چلی۔ اب یہ سارا کام جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے نہیں رہا، اب یہ ایف آئی اے کے پاس ہے۔ اب ایف آئی اے جو ہے باقی معاملات میں تو آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اب یہ کچھ چند مہینوں سے اس پر خاموشی طاری ہے۔ یا تو ہماری سابقہ حکومت نے کوئی ان کو منع کیا یا اشارہ دیا یا کس طرح سے بات ہوئی، لیکن اب فی الحال ایف آئی اے کی طرف سے کسی قسم کی بھی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ اور تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو پارٹی کے ممنوعہ فنڈ کو ضبط کرنا تھا اس کے بارے میں بھی عمران خان نے مختلف عدالتوں سے اسٹے لیا ہوا ہے، جس کی بنا پر الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر سکا۔ اب الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا ہے کہ ہم اس پر فرد جرم عائد کریں گے، فارن فنڈنگ کے ساتھ ساتھ ممنوعہ فنڈنگ ضبط کریں گے، پارٹی کا سمبل واپس لیا جا سکتا ہے۔ اور باقی تو یہ وفاقی حکومت کی وہ اختیارات تھے کہ جب وہ الیکشن کمیشن نے سال 1.5 سال پہلے فیصلہ سنا دیا تھا تو وہ اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں کمیٹی بن گئی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے ایکشن نہیں لیا آرٹیکل 17 کے تحت۔ تو یہ سارے معاملات کی ذمہ داری سابقہ وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری اپنے طریقے کے مطابق جو آئین نے تھا اس کے ڈومین میں رہتے ہوئے وہ باقاعدہ فرد جرم پر بھی انہوں نے بار بار زور دیا۔ عمران خان پیش نہیں ہوئے، پھر وہ ایف آئی اے میں کیس چلا گیا، اس کے بعد لیکن سر قمر دلشاد صاحب ابھی جیسا ذکر کیا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی آپ اپنی تمام جو آپ کے جوابات ہیں جمع کرا دیں، اور اگر آپ نے جمع نہیں کیا تو یک طرفہ فیصلہ آ جائے گا۔ تو وہ کون سا کام الیکشن کمیشن کے پاس ہے؟ چلے حکومت کو دیا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ اس وقت کی حکومت نے کابینہ سے جو ہے وہ اپروول بھی لے لی لیکن نوٹیفائی نہیں کیا اور کمیٹی کو دے دیا، اور کمیٹی سوتی رہی، اور آج پورا 1 سال ہو گیا، اور اس کے اوپر باضابطہ یہ اس اتحادی حکومت نے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا تھا بہت بڑا کہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن فیصلہ دے۔ تو الیکشن کمیشن نے تو فیصلہ دے دیا، لیکن شہباز شریف صاحب کی حکومت اس کو کمیٹی بنا کے فورن فنڈنگ جیسی کیس کو جس کے اوپر ثابت ہو چکا ہے سب کچھ، وہ خاموش ہو گئی۔ وہ کیوں ہوئی اس کے سلسلے میں ابھی تک کچھ نہیں پتہ چل رہا ہے۔ لیکن میرا جو سوال آپ سے ہے کہ اب الیکشن کمیشن کی بھی تو کچھ ذمہ داری تھی، انہوں نے بھی کچھ فیصلے کے حوالے سے جیسے فنڈ ضبط کرنا تھا یا سمبل لینا تھا، وہ کارروائی انہوں نے نہیں کی، وہ اب کرنے جا رہے ہیں۔ سنا ہے 22 تاریخ کا آخری دیا ہے انہوں نے۔ جی اس کے اوپر تھوڑا کمنٹس کریں گے تو میں آگے جاؤں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، الیکشن کے پاکستان نے تو ان کو آخری نوٹس بھی جاری کر دیا، جو ان کے جو وکیل ہیں انور منصور وہ باقاعدہ بار بار تاریخیں لیے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال اب یہ فیصلہ تو چند دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ پارٹی کا سمبل بھی واپس لینے کا امکانات ہے، اور ساتھ ساتھ ان پر ایک اور بڑی دفعہ لگے گی، وہ لگے گی سیکشن 210 کے تحت۔ اکبر بابر کو پتہ ہے کہ سیکشن 210 کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ وہ جو انہوں نے پارٹی فنڈنگ کے بارے میں جو چارٹرڈ اکاؤنٹ کی جو اسٹیٹمنٹ جمع کروائی تھی، اس میں حلفیہ بیان دیا ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ جو اس کے متن ہے یا جو کنٹینٹس ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اور اس میں کوئی ممنوعہ فنڈنگ شامل نہیں ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کا میں تصدیق کرتا ہوں، کسی قسم کی فارن فنڈنگ نہیں ہے، ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہے، فارن ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہے۔ اب وہ ثابت ہو گیا ممنوعہ فنڈنگ تھی، یہ غلط حلف نامہ پر، غلط اقرار نامے پر بھی ان کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، اور وہ نااہل قرار دیے جانے کے لیے باقاعدہ تاحیات نااہل قرار دیے جانے کا بھی امکانات ہے۔
لیکن بہرحال آپ دیکھ کسی توشہ خان کیس میں ان کو 5 سال کے تو نااہل قرار دے دیا، لیکن یہاں جو اثاثے جمع کرنے کا جو سرٹیفکیٹ دیا تھا وہ غلط ثابت ہو گیا، جھوٹا ثابت ہو گیا، غلط بیانیہ ثابت ہو گیا، اس پر بھی ان کو خلاف آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ان کو تاحیات نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہ بھی الیکشن پاکستان کے یہاں زیر سماعت ہے، مختلف عدالتوں سے وہ بھی سٹے لیا ہوا ہے، یعنی قدم قدم پہ سٹے پہ یا پارٹی چلتے رہی 4-5 سال تک۔ ٹھیک ہے، میں ذرا اکبر بابر صاحب، یہ تو آپ نے یہ ذرا لوگ سمجھنا چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے آنے کے بعد کچھ کام حکومت نے کرنا تھا اور کچھ الیکشن کمیشن نے خود کرنا تھا، تو کون سا کام حکومت نے کرنا تھا جو ابھی تک نہیں کیا، جس کا قمر دلشاد صاحب نے بھی اشارہ کیا؟ آیا وہ ایف آئی اے کے پاس بھی ہے؟ آپ کو اسٹے ہے نہیں ہے؟ حکومت آگے نہیں بڑھی، اس کی کوتاہی ہے، وہ نہیں جانا چاہتی ہے، کیا وجوہات ہے؟ اس پہ ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ دوسرا، الیکشن کمیشن کیا آزاد تھا 1 سال تک؟ اس نے اگر اس کا فیصلہ نہیں کیا تو اس میں الیکشن کمیشن اور عمران خان صاحب کے درمیان یہ طول پکڑا ہے یا ان کو بھی عدالتی فیصلے کے تحت روکا گیا ہے؟ جی نہیں، میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن کسی لحاظ سے بھی اس معاملے میں کوئی ایسی کوئی وجوہات ہیں جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے الیکشن کمیشن نے ان کو بھرپور موقع دیا، کیونکہ ظاہر ہے اس کیس کی جو فائنلٹی ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوگی۔ فیصلہ تو الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر ہر شو کاز نوٹس کی پیشی پہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم فیصلہ دے چکے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کو جو 2 اگست کو آیا اور اس کو انہوں نے چیلنج بھی کیا پی ٹی آئی نے، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک لارجر بینچ بنا تھا 3 ججز پہ مشتمل، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں وہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے 2 فروری اسی سال پی ٹی آئی کی جو چیلنج تھا اگست 2 کے فیصلے کو، اس کو ریجیکٹ کر دیا، ڈسمس کر دیا۔ تو اس کا جو فائنلٹی ہے وہ ظاہر ہے تو سپریم کورٹ میں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے کہا ہم نے فیصلہ دے چکے ہیں، یہ ابھی تک جواب نہیں دے سکے، آخری موقع تھا، تو فیصلہ تو از رائٹنگ آن دا وال۔ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں کہ کس حد تک وہ جائیں گے، کس کس کو سزا دیں گے، جو سرٹیفکیٹ غلط دیا، جعلی دیا، اس کی کیا سزا دیں گے، عائد کریں گے، کرپشن ایکٹ کتنا انووک کریں گے، اور جو فائنانس بورڈ کے لوگ تھے جو کہ اس وقت فائنانسز کو مینج کر رہے تھے، کیا ان کی باقاعدہ نشاندہی جو کہ ہے ریکارڈ میں ان کی کر کے کہ بھئی ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے، وہ کریں گے، کس حد تک جائیں گے، یہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن چاہتا تھا کہ کسی طرح سے بھی یہ جب ایک کس سٹیج پہ جائے گا، جب چیلنج ہوگا، تو یہ وہ بہانہ نہ کر سکے جی ہمیں پورا موقع نہیں دیا اپنے دفاع کے لیے، ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا۔ تو یہ ایک شو کاز کا میرا خیال ہے، کیونکہ یہ فرسٹ امپریشن کیس ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے، تو انہوں نے بھرپور ان کو موقع دیا، ایک لیٹیٹیوڈ دیا، جس کی وجہ سے اب جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، جو آپ نے دوسرا اس کا پہلو تھا سوال کا، تو حکومت کے پاس تو بے اختیار ان کے پاس یہ قوانین موجود ہیں جن کی وائلیشن ہوئی ہے، جو کہ فیصلے میں جب انہوں نے وہ تمام نشاندہی کر دی کہ کیا کیا ہوا ہے جو کہ غیر قانونی ہے، اس پہ کیا کیا قانون لاگو ہوتا ہے۔ ایف آئی اے کے ذریعے شروع میں بہت سارے ہم نے سنا کہ کیسز بنے، پھر اس کے بعد اس کا کیا ہوا، اس کو فالو اپ نہیں کیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ تمام تفصیلات میرے پاس نہیں ہے، وہ حکومت اس کا جو اس وقت تھی یا جو ایف آئی اے ہے وہ اس کا تفصیلات آپ کو بتا سکتی ہے۔ لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ دیکھیے، یہ ہمارا ایک بنیادی پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں انصاف جو ہے وہ مصلحتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ حالات دیکھتے ہیں نا کہ جو آج پاکستان میں حالات ہیں، اب 25 مئی 2022 کو جب اسلام آباد میں ایک ریلا آیا پی ٹی آئی کا، بلو ایریا میں انہوں نے آگ لگائی، آج تک ڈاکٹر صاحب آپ کہ ایک شخص کو بھی ابھی تک سزا نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد 28 فروری 2023 کو جوڈیشل کمپلیکس پہ باقاعدہ حلہ بولا گیا، ایک دھاوا بولا گیا، پی ٹی آئی کے ورکرز تھے، عمران خان خود بھی اس کو لیڈ کر رہے تھے، ابھی تک ایک شخص کو اس کی سزا نہیں دی گئی۔ پھر اس کے بعد 15 مارچ کو زمان پارک میں جب گرفتاری کا عمل ہوا تو پولیس کے اوپر حملہ، 50 سے 60 پولیس آفیسرز زخمی ہوئے، اس سے سیریس کیا ہو سکتا ہے، جو ان کو چیلنج کر رہے تھے وہ کراؤڈ تھا۔ پھر 9 مئی کا جو سانحہ ہوا، ابھی تک ایک شخص کو سزا نہیں ہوئی۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے
اس میں بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے کہ جب تک آپ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو نافذ نہیں کریں گے اور آپ انصاف کے تقاضے پورے کرتے کرتے اب انصاف کا جنازہ اٹھ جاتا ہے تو وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. مثلا یہ جو لوگ ہیں ہمارے, اور میں آپ کو اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو لوگ ہمارے ہاں بہت سارے ڈیو پروسیس آف لا, جو ہمارے لوگ بڑے بڑے وکیل ہیں, بڑے بڑے ہاؤسز سے آئے ہیں, وہ کہتے ہیں بالکل ہونا چاہیے ڈیو پروسیس آف لا. تو کیا فرانس میں ڈیو پروسیس آف لا نہیں تھا جب ان کے وکیلوں کو جو ابھی ہنگامے ہوئے تو آدھا گھنٹہ دیا گیا ڈیفینس پریپیئر کرنے کے لیے؟ جس طرح کی بات ہے امریکہ میں جب انہوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا 1100 لوگ تھے, 550 کو تو سزا بھی ہو چکی ہے, اور جو نینسی پیلوسی جو ان کی اسپیکر تھی ان کی کرسی پہ بیٹھنے کی سزا کئی سال دی, جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کو 18 سال دی. وہ کیوں دیتے ہیں؟ آپ یہ جو لوگ اس وقت یہاں پاکستان میں جو دعوے کرتے ہیں, جو ڈیو پروسیس کی بات کرتے ہیں اور انصاف کی نفی کرتے ہیں کیونکہ انصاف نہیں ہوتا, انصاف کا عمل رک جاتا ہے, وہ جائیں سنگاپور میں, وہ جا کے ایک میٹرو میں جا کے ببل گم کھائیں, وہ جائیں ایک پبلک ٹوائلٹ کا بٹن نہ پریس کریں, ان کو سزا ہوگی. کیونکہ اس ملک میں قانون, جس ملک میں بھی قانون نافذ ہے, چاہے وہ 73 کا آئین ہے, چاہے وہ ان کا اپنا آئین ہے, چین میں قانون ہے, آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, وہ نافذ کرتے ہیں, وہ سپر پاور بن گئی. وہ ایک سنگاپور, وہاں پہ قانون نافذ ہوتا ہے. لی کوان کے قریبی دوست جو ایک آرکیٹیکٹ تھے, اس نے ایک ریل اسٹیٹ سکیم میں ایک فائدہ دیا $50 ملین کا. اس کو بعد میں پتا چلا, اس کا منسٹر بھی تھا, اس نے تحقیقات کی, وہ اس سے ملنا چاہتا تھا, کہتا ہے I refuse to meet him, کیونکہ میں ملتا تو میں بھی اکمپلس ہوتا, میں وٹنس ہوتا. وہ شخص گیا جو اس کا دوست تھا لی کوان کا, اس نے جا کے اپنے آپ کو گولی ماری, اپنے آپ کو خودکشی کی. وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا, کہتا ہے I am helpless, یہ ہم نے قانون نافذ کرنا ہے. آپ کا فنڈامنٹل پرابلم پاکستان میں یہی ہے کہ آپ کا قانون جو ہے وہ مسلطوں کا شکار ہے, سیاسی مسلطوں کے اس میں ہو جاتا ہے. مثلا میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ابھی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا اور جو ہو رہا ہے, اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی ایک جماعت تھی, ہم نے بڑے پیار محنت سے بنائی ایک بڑے نیک مقصد کے لیے کہ ہم پاکستان کو ایک بہتری کی طرف لے کے جائیں گے, پاکستان کے مسائل کو حل ڈھونڈ لیں گے, ہم ایک شریفانہ سیاست کریں گے, لوگوں کی عزتیں نہیں اچھالیں گے, ہم پاکستان کی معاشی ترقی کریں گے, اس کو ایک اکنامک پاور ہاؤس بنائیں گے, کمپٹنس کریڈیبلٹی لے کے آئیں گے. غلط بنا دیا جن لوگوں نے لیڈر غلط چوز, لیڈر آپ نے غلط چوز کیا سر, لیڈر غلط چوز کیا نا. دیکھیں انسان بدلتا رہتا ہے حالات سے, لیکن یہ دیکھیے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا جو کہ آج پی ٹی آئی تسلیم کرتی ہے, جو ابھی جس نے اس کشتی کو ڈبویا, جس نے اس کشتی میں سوراخ کیے, وہ کشتی سے ٹاپ کے دوسری کشتیوں میں بیٹھ رہے ہیں. اب آپ ان کو کیوں سہولت دے رہے ہیں دوسری کشتیوں میں؟ ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. بالکل, وہ انہوں نے اس کشتی کو ڈبویا, انہوں نے کرائم اگینسٹ سوسائٹی کیا, آپ ان کو پکڑے, ان کو راستہ نہ دیں. یہ ہوتا ہے جہاں انصاف اور قانون نافذ کیا جاتا ہے, مسئلوں سے سیاسی مفادات, اور جہاں سیاسی مفادات ہوں اور اپنے مفادات ہوں, وہاں پر پھر یہی ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین, پھر واپس کنور دلشاد صاحب سے بات کرتے ہیں آگے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. کنور دلشاد صاحب, یہ دیکھنے کو نظر آیا کہ 16 مہینے میں جو پچھلی حکومت شہباز شریف صاحب اور 11 سیاسی جماعتوں کی حکومت تھی, اس سیاسی 11 اتحادی حکومت جس کے پاس آئین کے آرٹیکل 97 کا تمام ایگزیکٹو پاور موجود تھا, اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے حوالے سے, یا جس طرح اکبر ایس بابر صاحب نے مختلف موقعوں پہ جو واردات ہوئیں, جس کی پکڑ, احتساب, قانون موجود ہے, صرف امپلیمنٹیشن کی بات تھی, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ حکومت نے کوشش کی کہ فیصلے یا تو عدالت کریں یا الیکشن کمیشن کرے. جہاں حکومت کی ذمہ داری تھی ایکشن لینے کی, وہاں انہوں نے نہیں لیا. آخر کیوں سر؟ اپنے سابق گورنر تھے سندھ کے عمران اسماعیل, اور اسی طرح سے 2-3 ان کے جو ممبر تھے قومی اسمبلی کی خواتین, اسی طرح سے یہاں لاہور میں میاں عبدالرشید,
اور اسی طرح اپنے سابق سپیکر اسد قیصر، ان کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں ایف آئی اے نے گرفتاریاں کرنے کے لیے چھاپے مارے اور ان کو وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے کہ قاسم سوری نے بھی 5 کروڑ روپیہ جو تھا وہ انہوں نے کوئٹہ کے بینک میں جمع ہوا، بعد میں شفٹ کیا اسلام آباد میں کسی بینک میں، لیکن وہ کارروائی اچانک پراسرار طریقے سے ختم ہو گئی۔ ہمیں تو حیرانگی کی بات ہے کہ وہ تو ایف آئی اے چھاپے مار رہی تھی، ایف آئی اے ان کو اریسٹ کر رہی تھی، ایف آئی اے ان کو باقاعدہ ان کے لیے بڑا صحیح طریقے سے الیکشن کمیشن سے ریکارڈ لے کر الیکشن کمیشن کی جو فیصلے تھے اس کی روشنی میں ان کے چند بڑی بڑی اہم شخصیات کو گرفتار کرنے کے لیے کوشش کی، لیکن بعد میں عدالتوں سے انہیں سٹے لیتے رہے۔ قاسم سوری نے بھی مختلف عدالتوں سے سٹے لیا، عمران اسماعیل نے بھی لیا، 2 خواتین تھی اپنے ریزرو سیٹ پر، انہوں نے بھی باقاعدہ اس پر اپنے سٹے لیا، اور اسد قیصر جو سپیکر تھے قومی اسمبلی کے انہوں نے بھی سٹے لیا، لیکن آج تک وہ پراسرار خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ سٹے تو ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ایف آئی اے نے اس پر مزید کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ کوئی معاملہ سابقہ حکومت کے بارے میں ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے ان کو ایف آئی اے کو کارروائی کرنے سے روک دیا گیا اور اس کو فردر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ یہ بڑا ایک اہم پراسرار کیس ہے۔ اسی طرح سے باقی جو عمران خان صاحب کی ہے، ہماری عدالتیں ہیں، عدالتیں تو ہمارا دیکھ ہی لیا، عدالتوں نے تو اپنا کام دکھا دیا۔ یعنی قاسم سوری صاحب جو تھے وہ سٹے پر ہے 4 سال، اسمبلی 9 اگست کو ڈیزالو ہو گئی، لیکن قاسم سوری کا فیصلہ ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہیں دیا، جبکہ ہمارے بلوچستان الیکشن ٹریبونل نے اس کو نااہل قرار دیا تھا۔ اور یہ بڑی حیرت انگیز انکشاف کیا تھا، لادرا کی رپورٹ ہے کہ 55,000 انگوٹھوں میں کے نشان جعلی ہیں، اور جس میں کہ تقریباً 22-23 ہزار پاؤں کے انگوٹھوں کو نشان ہے۔ یعنی مذاق دیکھیں آپ کہ کون سا پولنگ اسٹیشن تھا جہاں وہ پاؤں کے نشان لگائے گئے، لیکن سپریم کورٹ نے جو سٹے دیا اس کے بعد وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، آج تک وہ کیس سامنے نہیں آیا۔ یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ تمام کیس سے سامنے آ رہے ہیں لیکن قاسم سوری کا فیصلہ نہیں آیا۔ اسی طرح 2 قومی اسمبلی کے ریزرو سیٹ پہ خواتین کا کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی 9 اگست کو، ان کا فیصلہ نہیں آیا ابھی تک۔ ایک تو ملک سے باہر ہی بھاگ گئی، وہ سوئٹزرلینڈ چلی گئی، اور 9 مئی کے واقعے میں انہوں نے جی ایس سی کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ خاتون غائب ہی ہو گئی، منظر سے غائب ہو گئی، سوئٹزرلینڈ چلی گئی۔ لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ کیس الیکشن کمیشن نے بڑی کوشش کی لیکن ہماری عدلیہ نے ان کو ریلیف دیا، قدم قدم پر کی، جب تک چاہا ان کو سٹے دیتے چلے گئے، کیس کو چلنے نہیں دیا، ایف آئی اے کو چلنے نہیں دیا۔ لیکن اس میں سب سے بڑی اہم ذمہ داری سابق وفاقی حکومت کی تھی، ان کی لا منسٹری کی تھی، ان کا نیب بھی ان کی انڈر تھی، انہوں نے کارروائی نہیں ہونے دی۔ اچھا سر، یہ جو عمران خان کے اوپر گولی چلی تھی اس کی بھی تو ایک کمیٹی بنی تھی، وہ کمیٹی کا ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ کیا رپورٹ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے۔ دوسرا 9 مئی کا واقعہ سر، 9 مئی، اور آج کیا ہے سر؟ آج کتنا اگست ہو گیا سر؟ ٹھیک ہے نا، تو اب 16 اگست ہے۔ تو اب یہ مجھے بتائیے 9 مئی، جون، جولائی، اگست، ایک بھی شخص کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی ہے، احتساب نہیں ہوا ہے، ان کا سلسلہ نہیں شروع ہوا ہے۔ تو سر آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی دہشت گردی اور بغاوت نہیں دیکھنے کو آئی؟ اگر آپ سزا نہیں دیں گے تو پھر پاکستان میں ان ایلیمنٹس کو جو یہ جنہوں نے کیا ہے وہ، اور جو یہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ان کو تو بڑی حوصلہ افزائی ہوگی نا سر کہ سزا تو ملتی نہیں ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ جی اکبر بابر جواب دے۔ نہیں، میں نے آپ سے پوچھا ہے سر یہ سوال۔ قمر دشاہ صاحب آپ بتائیں۔ اس میں سب سے بات ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے کہ وہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے ابھی تک مقدمات درج نہیں کیے گئے، اور ابھی تک عدالتیں تو ٹھیک ہے، اب حالات بدل گئے ہیں، اب عدالتوں نے باقاعدہ وہاں ان کو ضمانتیں نہیں ہوئی ہے، اور ابھی تو جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، عدالتوں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بڑی اہم نمایاں شخصیات کو ابھی تک آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ نہ گرفتاری ہوئی ہے نہ سزا ہوئی ہے۔ عمران خان کو تو اپنا توشہ خان کیس میں گرفتار ہوئے ہیں نا،
جس میں 3 سال کی سزا دی گئی توشہ خان میں، اور ایڈیشنل جسٹس جج نے الیکشن کمیشن پاکستان سے مدعی تھا، وہ کیس میں سزا ہوئی ہے ان کی۔ باقی جہاں تک بڑے اہم کیسز ہیں، ہماری فارن فنڈنگ کیس ہے، ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، ابھی اور بڑی اہم بات ابھی توہین الیکشن کمیشن کا جو کیس چل رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں بھی جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے ان کو 3 سال کی سزا دینے کا مجاز ہے، وہ بھی تو خیر فائنل سٹیج پر ہے، چند روز میں اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ لیکن آرمی ایکٹ کے تحت ابھی تک عمران خان کے خلاف کیس درج نہیں ہوا، ابھی تک اس کے بارے میں سوچ بچار کی جا رہی ہے یا کیس تیار کیا جا رہا ہے۔ لیکن سب سے بار ہماری ISPR نے بھی کہا کہ ہم ماسٹر مائنڈ تک پہنچ گئے ہیں، لیکن ابھی فی الحال کیس سامنے نہیں آ رہا۔ ابھی جو انہوں نے قانون سازی کی تھی پارلیمنٹ کے ذریعے، وہ بھی جو ہے سپریم کورٹ پاکستان کے ہاں اس سماعت میں ابھی پریزیڈنٹ پاکستان دستخط ہی نہیں کیے۔ یہ سارے معاملات ایسے ہیں جس میں بڑے میں سوالیہ نشان ہیں، لیکن بہرحال عمران خان اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں، ابھی کیس چل رہے ہیں، عدالتیں بھی دے رہی ہیں، سزا بھی ہو جائے گی اور الیکشن کمیشن بھی سزا دینے کا مجاز ہے۔ لیکن سب سے بڑی اہم بات ہے ان کو سمبل جو ہے اس کے بارے میں الیکشن کمیشن پاکستان کو اپیل کرنا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے، ان کو سمبل نہ دے پارٹی کو، وہ ان کے اختیارات میں۔ پارٹی ابھی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے، یعنی مذاق دیکھیں کہ 1.5 سال ہو گیا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہو رہے، بار الیکشن کے نوٹس جاری کر رہا ہے، ابھی تک انٹرا پارٹی الیکشن نہیں۔ جب انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے تو پارٹی کو سمبل دینے کا تو جواز نہیں بنتا۔ اچھا سر، یہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تو ان کو چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب کی جو وہ ان کو جو نااہل کیا گیا ہے 63(1)H کے تحت 5 سال کے لیے، تو ان کو باضابطہ طور پر الیکشن کمیشن نے ان کی چیئرمین شپ سے ابھی تک ہٹایا نہیں ہے۔ آیا وہ انڈرسٹوڈ ہے یا اس کے لیے الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرتا ہے؟ سر کیا کہیں گے اس پہ؟ اس میں ایک کیس بالکل الیکشن کمیشن پاکستان نے پھر نوٹس بھی دیا ہوا ہے، سماعت بھی ہوئی ہے، اور وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ 3-4 کی نشستیں بھی ہوئی ہیں، طلب بھی کیا گیا معاملہ۔ لیکن یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے، جو ہمارا جو الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 کا سیکشن 205، 204 اور 208، 209، اس میں ایسا انہوں نے پہلے جو تھا نا ہمارا جو ایکٹ بنا ہوا تھا جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں، جو انہوں نے تبدیل کر دیا الیکشن ایکٹ میں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ پارٹی جو اس کو ڈسکوالیفائی ہو جائے اور وہ قومی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے اہل نہ ہو تو وہ پارٹی کا ممبر یا عہدیدار نہیں بن سکتا۔ لیکن الیکشن ایکٹ میں اس شک کو نکال دیا۔ لیکن یہ عمران خان کے خلاف جو کیس آ رہا ہے وہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے جو نواز شریف کو نااہل قرار دیتے ہوئے ان کو پارٹی چیئرمین شپ سے برطرف کیا تھا 18 جنوری 2018 کو، اس کی روشنی میں عمران خان کیس کی زد میں ہیں اور ان کی پارٹی کی چیئرمین شپ۔ لیکن ابھی تک آرڈر نہیں نکلا، اتنا چھوٹا سا ہے جبکہ آلریڈی کیس موجود ہے۔ میں ایک چھوٹا سا بریک میں جاؤں گا اور پھر اکبر صاحب کی طرف آتا ہوں، ایک دو امپورٹنٹ کویشچن لے کے، ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ سر کیا یہ حکومت جو ایکشن نہیں لے رہی ہے فورن فنڈنگ پہ، کیا اکبر ایس بابر صاحب، کیا یہ وجہ تو نہیں کہ پی ٹی آئی نے بھی الیکشن کمیشن کو مختلف سیاسی جماعتیں خاص طور پہ پی ایم این اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کے حوالے سے، فورن فنڈنگ کے حوالے سے کمپلین کیا ہے، کہیں ان کی پکڑ ہے، اس لیے اس کیس کو مزید آگے نہیں بڑھانا چاہتے ہیں، اپنا سیاسی فائدہ اٹھانا تھا انہوں نے اٹھا لیا۔ دوسرا یہ مجھے بتائیے کہ اب جب کہ پی ٹی آئی چیئرمین نااہل ہو چکے ہیں اور ان کی پارٹی لیڈرشپ بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے، تو اس موقع پہ پی ٹی آئی تو آپ کا اثاثہ ہے سر، تو اس کو آپ کیوں نہیں حاصل کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اون کر رہے ہیں؟ کیونکہ باقی لوگ تو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں چلے گئے۔ میں آپ کا دوسرے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں کیونکہ وہ بہت میرے نزدیک اہم ہے۔ اور دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ ان چند لوگوں میں شامل ہیں جو آئی وٹنس ہیں، جنہوں نے اس سارے عمل کو جس راستے پہ میں چلا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اور میں پہلے دن سے، یہ 2011 سے شروع ہوا معاملہ، پھر 2014 میں جا کے فارم فنڈنگ کیس کیا اور پھر اس کو 8 سال ایک
انجام تک پہنچایا، اس سارے عمل میں آپ بارہا میری یہ بات آپ نے دیکھی ہوگی اور ویڈیوز اور ریکارڈڈ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ دیکھیے پی ٹی آئی ہمارا گھر ہے، پی ٹی آئی کے گھر جو تھا اس میں گھس بیٹھیے آگے. ہماری ٹریجڈی یہ تھی کہ ہمارا جو کپتان تھا وہ ہائی جیکرز کے ساتھ مل گیا. وہ ہائی جیکرز جو تھے ان کا تو یہ دھندا ہے، انہوں نے تو ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں جانا ہوتا ہے، وہ تو اپنے فائدے، اس میں ایک نیا طبقہ بھی شامل ہو گیا پی ٹی آئی کے ایسے لوگ جن کو کھلی چھٹی دی گئی، ان کے بھی اسکیلیٹنز آگے کبرڈز میں. اب جب ان کے وہ کھولا کبرڈ اور اسکیلیٹن نکالے وہ بھاگے ادھر سے. میں نے تو کہا تھا کچھ سال پہلے، میں نے کہا یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ایسے چٹکی مار کے میں نے کہا تھا کہ نظر نہیں آئیں گے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میری ساری کاوش کا مقصد کیا ہے. یہ لوگ کہتے تھے کہ جی آپ فلانی پارٹی پہ کیوں نہیں الزام لگاتے، فلانی پارٹی پہ کیوں نہیں الزام لگاتے. میں نے کہا میرے اپنے ہاتھ جب گندے ہوں میں کس طرح گندے ہاتھوں سے دوسروں پہ انگلی اٹھاؤں، میں کس طرح دوسروں پہ الزام دوں کہ میں خود کرپٹ ہوں، میری پارٹی کرپٹ ہے، میری پارٹی کے اندر کرپشن ہو رہی ہے، غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، میں دوسرے کی برائیوں کی کیسے نشاندہی کروں. یہ ایک بنیادی اصول تھا جو میں پہلے دن سے، اور آپ اس کے گواہ. تو جو اصلاح کا عمل تھا وہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. جب میں گھر میں، پھر میں جاتا ہوں گلی میں، محلے میں جا کے دوسروں کو تلقین کر سکتا ہوں. یہ ایک بنیادی چیز تھی. اب آپ نے جس چیز کا ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کو کیسے ہم نے سنبھالنا ہے، میری سب سے بڑی اس وقت جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. جو لوگ جنہوں نے اس پارٹی کو ڈبویا ان میں سے اکثریت چھلانگ مار کے چلے گئے، کچھ رہ گئے ہیں، وہ بھی چلے جائیں گے. ہم نے اس پارٹی کو ایز این اثاثہ دوبارہ اکٹھا کرنا ہے. یہ جو یوتھ ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا اور زبان پہ گالی دے دی گئی، ہم نے اس کی تربیت کرنی ہے. ہم نے پوری پارٹی کا کعبہ قبلہ ٹھیک کرنا ہے. اس کو ایک ایسی پارٹی جس کے لیے بنی تھی کہ پاکستان کی سیاست میں بنیادی انقلابی تبدیلیاں لانی ہے، کمپٹنس لانا ہے، میرٹ لانا ہے، لوگوں کی عزت کرنا سیکھنا ہے. ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، ہم نے پرفارم کرنا ہے، ہم نے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے پاکستان کی گورننس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی فائنانس منسٹر فلانا ہے فلانا ہے، کسی ایک فائنانس منسٹر کی بس کی بات نہیں ہے پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنا. آپ کی اکانومی کے پہیے جام ہو چکے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 25 کروڑ کی آبادی $30 ارب ایکسپورٹ کرتی ہے سالانہ؟ 60 لاکھ کی آبادی سنگاپور کی $950 ارب ایکسپورٹ کرتی ہے سالانہ، کیونکہ وہاں ڈسپلن ہے، وہاں رسپانسبل لیڈرشپ ہے، وہاں پہ وہ فوکسڈ ہے کام پہ. آپ نے اپنی قوم کو معیشت اور ترقی پہ لگایا نہیں ہے، آپ نے ان کو تعلیم نہیں دی، آپ نے ان کو تربیت نہیں دی. آپ نے پچھلے 14 سالوں میں سوائے دھرنے، آگ لگانا، فساد، انتشار کے اور کیا کیا ہے؟ بریکنگ نیوز، یہ بریکنگ نیوز، ادھر سے ایک اور بریکنگ نیوز. سارا وقت ہم نے اپنے آپ سے تماشا کیا ہے. یہ پارٹی تو بنی اس لیے تھی. تو اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ پارٹی کو انشاءاللہ، یہ میرا قوم سے وعدہ ہے، میرا یہ آپ سے وعدہ ہے، یہ میں پہلے دن سے کر رہا ہوں. اسی تحریک انصاف کو اثر نو، اس کی تجدید نو کریں گے، اسی پارٹی کو اکٹھا کریں گے. انہی ورکرز یوتھ جو اس وقت بدل ہو گئے ہیں، وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں، ان کو اکٹھا کریں گے. اور اس میں ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے، اور ہم کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جب نتائج ایک دم آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آج پی ٹی آئی کہ جو نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم 2011 پہ جا رہے ہیں، جب پارٹی میں یہ عمل شروع ہوا، جب بیراؤ روی کا، تو اس میں کئی لوگ رکاوٹ تھے. سب سے بڑی رکاوٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اکبر اس بابر تھا. میں نے اسی اصول پہ، اب یہ جو پارٹی کے کہتے ہیں کہ جی یہ سارے جو چلے گئے خس کم جاں پاک، سوال پیدا ہوتا ہے یہ خس کم جاں پاک جو لوگ ہیں جن میں چیف منسٹر لگائے گئے پارٹی کے، کے پی میں چیف منسٹر لگائے گئے، پنجاب میں چیف منسٹر لگائے گئے، وزیر لگائے گئے، کون ذمہ دار ہے؟ کنہوں نے اس کو لگایا؟ کون ان کی مخالفت کرتا تھا کہ یہ تو تباہی ہے؟ تو یہ تمام عمل سے ابھی ہم نے گزرنا ہے. میں کنونسڈ ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، جس طرح ہم نے فارن فنڈنگ کیس کیا تھا 2014 میں 2 رکعت نفل پڑھ کے، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں، یہ اب ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ممکن کر کے دکھائیں گے. اسی تحریک انصاف کو میں اس کے خلاف ہوں کہ جماعت کو جو پابندی لگائی ہے جماعت کو ختم کرے. جماعت ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے نیشن کا، جس میں تمام صوبے، تمام علاقے، مختلف سوچ کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک، وہ سارے قوم کو یونیفائی کرتا ہے. ہم نے اسی جماعت کو بحال. سر یہ اب آپ سے جو مطالبہ ہے نا لوگوں کا، جو میں نے بات ہوئی ہے، مختلف بڑے باشعور پی ٹی آئی والے جو
وہ خاموش بیٹھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اکبر صاحب میٹنگ بلائیں, ہم سب کو بلائیں, ہم ایک ساتھ بیٹھیں گے اور پھر کوئی فیصلہ کریں. اکبر صاحب بلاتے ہی نہیں ہیں. اکبر صاحب میٹنگ بلائیں نا, ہم امریکہ سے بھی آ جائیں گے, لندن سے بھی آ جائیں گے, پاکستان کے دیگر شہروں سے بھی آ جائیں گے. ہم پی ٹی آئی کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں مائنس عمران خان. تو آپ میٹنگ بلائیں سر, ٹائم نہیں ہے, خدا کے لیے میٹنگ بلا لیں, سب تیار بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں مہمانوں کا شکریہ, شکریہ دیجیے, اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.